ٹھیک ہے، اگلا ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر 115 پر، صبر اور شکر۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا نام تھا طہارت اور جسمانی صفائی۔ یہ بات اس سبق میں رہ گئی، بات کرتے کرتے میں آگے بڑھ گیا ایک دم۔ بہت دینی مسئلہ ہے یہ۔ ہمارے ہاں طہارت کے زمرے میں بالوں کی صفائی، بغل کے بال، زیر ناف کے بال وقت پر کاٹنے کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان بالوں کو رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور اس کو اہمیت نہیں دے رہے تو دین آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مذہب کا خاصہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے مذہب کے اندر ناخن تراشنا، بغل کے بال کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا یہ ضروری ایلیمنٹ ہے، اس پر نو کمپرومائز۔ ٹھیک ہے، یہ دین کا خاصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اس لیے ہر بچہ، ہر بالغ مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی شدت کے ساتھ پابندی کرے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہمارے ہاں دوسری قوم ہے سکھ قوم۔ سکھ قوم کے اندر مذہبی روایت ہے یہ کہ وہ بال نہیں کاٹتے۔ صحیح ہے، وہ اس کو بڑھاتے ہیں، مطلب سر کے بال بھی ان کو بڑھانے ہیں، داڑھی کے بال بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، داڑھی لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کے مذہب کا خاصہ ہے۔ ہمارے مذہب کا خاصہ کب سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے ہے۔ یہ ضروری ایلیمنٹ ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اگلا ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں صبر اور شکر، پیج نمبر 115 پر۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے لیے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ میں تبصرہ کر دوں، صبر پہ اور شکر پہ۔ دو لفظ ہیں یہ، صبر اور شکر۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ صبر سے مراد ہوتا ہے اصل میں ڈٹ جانا۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ ڈٹ جانا، یعنی آپ نے جو بات حق سمجھ لی ہے، اس حق بات پر آپ ڈٹ گئے، اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ مسائل آ رہے ہیں، مشکلات آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن آپ سب کا سامنا کر رہے ہیں، سب کو فیس کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہو گیا، ہمارے ہاں ظلم سہنے کو صبر کہتے ہیں۔ ظلم سہنا صبر نہیں ہے۔ صحیح ہے، آپ کا جو موقف ہے جسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں، اس موقف پر آپ ڈٹ گئے، اڑ گئے، صحیح ہے، اور اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اور اسی کے ایسے ہی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کون سے صبر کرنے والوں کے ساتھ؟ جو ظلم سہ رہے ہیں۔ ظلم سہنے والوں کو تو اللہ میں نے خوب وعید بھی سنائی ہے، سورہ انفال ہم پڑھیں گے، آپ نے اگر پڑھی ہے تفصیل سے تو بولا اللہ میں نے کہ جو ظلم سہ رہے تھے، جب ان کے اوپر آئیں گے فرشتے ان کی روحیں نکالنے تو کوڑے مارتے ہوئے روح نکالیں گے کہ تم ظلم کیوں سہ رہے تھے؟ اللہ کی زمین بہت بڑی تھی، تم ہجرت کیوں نہیں کر گئے یہاں سے؟ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم ظلم سہو؟ تو ظلم سہنے کو صبر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ صبر کیا ہے؟ جو بات، جو موقف، جو عہد، جو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے، جو عمل کی آپ نے ٹھانی ہے، اس پر آپ ڈٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ میں روزانہ مثال کے طور پر 1 سپارہ پڑھوں گا، مثال ہے۔ اب حالات کچھ بھی ہوں، بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، بجلی چلی جائے، مصروفیات کے مسئلے ہو جائیں، لیکن میں اس بات سے نہ ہٹوں، ڈٹ جاؤں اس پہ، اسے کہتے ہیں صبر۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، اڑے رہنا حق بات پر، ایسے نہیں کہ بری بات پہ اڑ گئے۔ سگریٹ پیتے ابا نے کوٹ لگائی، بولا چھوڑ دو، بولا نہیں میں ڈٹ گیا، میں تو نہیں چھوڑوں گا اب۔ نہیں، یہ حق بات پہ تھوڑی ڈٹیں آپ، بری بات پہ ڈٹ گئے آپ۔ تو حق بات پر ڈٹ جانا، کھڑے رہنا، مشکلات کو برداشت کرنا، ٹھیک ہے، اور صعوبتیں جھیلنا، لیکن اس حق بات سے نہیں ہٹنا، اسے آپ کہتے ہیں صبر۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ ہر چیز کو خدا کی دین سمجھنا،
ہر چیز کو خدا کی دین سمجھنا، خدا کو اپنا رب تسلیم کرنا، اور اس کے قدرت پر، اس کے مقدر پر مطمئن ہونا، اسے کہتے ہیں شکر۔ مطلب اس نے آپ کو غریب پیدا کیا ہے، آپ اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ اس نے آپ کو لڑکا بنایا ہے، اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ اس نے لڑکی بنایا، اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ یہ شکر ہے۔ جو حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے امتحان ہے، اس پہ مطمئن رہیں، روئیں نہیں، چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، یہ شکر ہے۔ صحیح ہے۔ شکوہ کر رہے ہیں آپ، شکایتیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو چیز خدا نے آپ کو دی ہے، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہی آپ کو نہیں، اس نے آپ کو عمل کا بھی توفیق بخشی ہے۔ کچھ چیزیں اس نے آپ کو دے دی ہیں، کچھ حالات اس نے آپ کے لیے پیدا کر دیے ہیں، اس حالات کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے لیے چیزیں بنائیں۔ زمین اس نے آپ کو دے دی ہے، آم کا درخت آپ لگائیں۔ جب آپ آم کا درخت لگانے کے لیے زمین کو نرم کریں گے، گٹی ڈالیں گے، اس میں سے پودا نکلے گا، اس کی حفاظت کریں گے، اس میں پانی ڈالیں گے، یہ سارا کام آپ کر رہے ہیں، تو 10 سال کے بعد آپ کو آم کھانے کو ملے گا اس میں سے۔ اب آپ نہ آم لگائیں نہ پودا لگائیں، پڑوس والا آم کھا رہا ہو اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہو، رو رہے ہو کہ دیکھو اس کو کتنی نعمتیں دی اللہ نے اور ہمیں نعمت نہیں دی، یہ ناشکری ہے۔ بھائی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی آ کے درخت تھوڑی لگایا ہے۔ جو زمین تمہیں دی تھی اسے بھی دی، جو ہوا تمہیں دی تھی اسے بھی دی، جو روشنی تمہیں دی تھی اسے بھی دی، جو پانی تمہیں دیا تھا اسے بھی دیا۔ اس نے محنت کر کے اپنے لیے ایک نعمت حاصل کر لی، آپ بھی کر لیتے۔ آپ وہ نعمت حاصل نہیں کر رہے ہیں تو رو رہے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ عام طور پر خدا کی جانب سے عطا کردہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ مطمئن ہو جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں شکر گزاری کا رویہ آپ کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتے ہیں میں ان کی نعمتیں گھٹا دیتا ہوں۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی نعمتیں بڑھیں، حالات ایسے پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کو حاصل ہو جائے، تو وہ کیا کریں؟ جو چیزیں ان کو خدا نے دی ہیں، جو حالات ان کو خدا نے دیے ہیں، سب سے پہلے تو اس پہ شکر گزار بنیں، شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کی نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ تو یہ صبر اور شکر آپ کو صحیح اسپرٹ میں سمجھنا چاہیے۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگ دستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ شکر کے لغوی معنی ہیں کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ کی ذات سب سے زیادہ شکر کے مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، جب آپ شکر ادا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے دل میں اطاعت ہو، بندگی ہو، آپ کے دل میں خدا رب کے طور پر موجود ہو۔ اور نمبر 3، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی پھر عمل کا مظاہرہ بھی کرنا کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم کے اندر، اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے، یہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، پوری سورت پڑھیں گے تو اور ہمیں بات سامنے آ جائے گی۔ ایک مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے
تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے. ضرور یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ باضابطہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں. اور آزمانے کے کیا طریقے ہیں؟ مشکلات دے کے. کھیتی سے آزماتا ہوں، یعنی کھیتی پہ مشکل آ جائے گی. فصل سے آزماتا ہوں، اولاد سے آزماتا ہوں، مال و دولت سے آزماتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں تمہیں ان سب سے آزماؤں گا. تو یہ جو آپ کو مشکلات آتی ہیں نا، کھانے پینے کی مشکلات ہیں، اولاد کی طرف سے، والدین کی طرف سے مشکلات ہیں، رشتوں میں مشکلات ہیں، یہ سب مشکلات دراصل آپ کے لیے کون بھیج رہا ہوتا ہے؟ ذات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ آپ اس میں الجھتے ہیں یا خدا کی طرف رجحان رکھتے ہیں، مثبت رویہ اختیار کرتے ہیں. تو اس آزمائش میں لوگ پورے اترتے ہیں، کچھ لوگ پورے اترتے ہیں اور کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں. انبیاء کرام کو تو بہت آزمائشیں دی گئیں، صحیح ہے، ان کی تو اتنی زبردست آزمائشیں تھیں کہ مشقت ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول جو ہمارے ہیں، آپ دیکھیں وہ کہاں چلے گئے؟ طائف میں چلے گئے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. وہاں آزمائش کیا گئی ان کے اوپر کہ وہاں جو لڑکے ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں ان کو. اور پتھر سننا بڑا آسان ہے، لیکن اس تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں آپ کہ چاروں طرف سے پتھر پڑ رہے ہیں اور اتنے پتھر مارے کہ آپ کا جو جوتا ہے، یعنی خون اتنا بہا ہے کہ جو جوتا ہے نیچے وہ خون سے بھر گیا. یہ آزمائش ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے. کس کے لیے؟ محبوب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس آزمائش میں وہ کیسے پورے اترے؟ فرشتہ بھیجا کہ جاؤ بولو یہ دونوں پہاڑ میں یہ دو قوم رہتی ہے، دونوں کو ملا دیتا ہوں، یہ سب مر جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں کریں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو ایمان لے کر آئیں گے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے، آزمائش. تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے جب مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، ایک دم جو ہے نا سٹ پٹانا نہیں چاہیے، بلکہ اچھا بعض مشکلات اور تکلیفات اللہ کی طرف سے نہیں آتی، آپ کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں. ایک پہیے پہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے آپ، گر گئے، گھٹنا ٹوٹ گیا، آپ کیا بولو گے؟ اللہ کی طرف سے مشکل آئی. سگریٹیں پھونک رہے تھے خوب دبا کے، پتہ چلا کینسر کی علامات آ گئیں، کیا بولو گے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے مشکل. ایسے نہیں ہوتا، یہ آپ کی اپنی بلائی ہوئی ہیں، اپنی پالتو مشکلات ہیں، یہ اللہ پہ مت ڈالیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے مشکلات کیا آتی ہیں؟ آپ غریب پیدا ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے مشکل ہے. آپ پیدا ہو گئے، اب کبھی آپ غور کیجیے گا، آپ اپنے والدین کو کبھی غور سے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ سے زیادہ ذہین ہو، امکان ہے پڑھے لکھے آپ سے زیادہ، یہ بھی امکان ہے کہ وہ بالکل ہی پڑھے لکھے نہ ہو. اب وہ جتنی باتیں کرتے ہیں اس میں علم کی جھلک نہیں ہے، جہالت کی جھلک ہے، اور آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے ان کی باتوں پہ. تو یہ اب آپ کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. یہ آپ کی اپنی طرف سے لائی ہوئی نہیں ہے، کہ خدا نے دیا آپ کو. بھئی یہ والدین ہیں، ان کا احترام کرنا آپ کو. اب ان کی باتیں ہی بری لگ رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے، وہ بے پر کی باتیں کر رہے ہیں، نہ سر ہے نہ پیر ہے. لیکن کیونکہ وہ آپ کے والدین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے سامنے تیز آواز میں بات مت کرو، تلخ لہجے میں بات مت کرو، ان کو جھڑکو مت. تو اب یہ امتحان دراصل خدا کی طرف سے آپ پر آیا ہوا ہے، تو اس کی آزمائش کو پہچان لیجئے. تو یہ بھی بات انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا میرے اعمال کا نتیجہ ہے. اعمال کا نتیجہ ہے تو اعمال درست کر لے اپنے، آزمائش ہے تو مثبت رویہ اختیار کرے، اس آزمائش سے گزرے، خدا پر نظر رکھے، خدا سے پناہ مانگے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آگے جناب، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں. قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے.
اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے اور رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ تو صبر سمجھ گئے آپ؟ یعنی آپ ڈٹے ہوئے ہیں، آپ مشکلات برداشت کر رہے ہیں لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹ رہے۔ ٹھیک ہے، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، حالات آپ کے خلاف ہو گئے، دنیا آپ کے خلاف ہو گئی، صحیح، لیکن آپ جو ہے وہ اپنے جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں، جس منصب پر آپ فائز ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کھڑے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس طرح سے جو آیتیں ٹوٹے ٹوٹے کر کے بات کی جاتی ہے، یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے کیا بولا اللہ میں نے، کس کو بولا ہے، کہاں سے بات چل رہی ہے، ہم نے کیا کرا اس میں سے ایک ٹوٹا اٹھا کے یہاں رکھ دیا اور بولا بھائی اس کا مطلب یہ ہے۔ تو سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو بشر صابرین کس کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین و دنیا کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ صبر کرتے ہیں، صبر تو خیر کر ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن مجھے جو معاشرے میں چیزیں نظر آتی ہیں اس میں مسئلہ ہے شکر کا، شکر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اچھا شکر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بڑے لوگوں نے جو بات کہی ہے، میں ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں ہے اس لیے میں کوٹ نہیں کر رہا، کہ جب آپ کو نعمت کی بات ہو آپ پر تو آپ ہمیشہ اپنوں سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ صحیح ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس سائیکل نہیں ہے، پیدل ہیں۔ جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے کیا نکلے گا؟ شکر، کہ میرے پاس تو خدا نے شکر ہے سائیکل دی ہوئی ہے، اور اس کے پاس تو بیچارے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، وہ تو پیدل ہی جا رہا ہے، تو شکر پیدا ہوگا آپ کے اندر۔ آپ کے پاس کچا مکان ہے تو آپ اس کا مقابلہ کس سے کیجئے؟ جھونپڑی والے سے۔ تو آپ بولو گے بھائی ہمارے پاس تو شکر ہے اللہ کا کچا مکان ہے، اس کے پاس تو جھونپڑی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے، وہ تو سوتے ہی فٹ پاتھ پہ ہیں۔ صحیح ہے، 2 کروڑ لوگ انڈیا کے اندر فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، ان کی شادیاں بھی فٹ پاتھ پہ ہوتی ہیں، بچے بھی فٹ پاتھ پہ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، ہمارا تو گھر ہے، شکر ہے اللہ کا۔ تو ہمیشہ آپ نعمت کے معاملے میں ہمیشہ اپنا مقابلہ کس سے کریں؟ نیچے والے سے کریں، اور اعمال کے مقابلے میں اوپر والے سے کریں، کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں 2 کی پڑھتا ہوں، اب میں کیا کوشش کروں کہ اس کے جیسا ہوں، میں بھی 5 وقت کی پڑھوں۔ وہ بولتا بہت پیار سے ہے، اچھے الفاظ ہیں اس کے پاس، جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے پھول جھڑ رہا ہے، میں بھی ایسی بولوں۔ تو اعمال اور اخلاق میں آپ کس کو دیکھیں گے؟ اوپر والے کو، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور چیزوں اور نعمتوں کے معاملے میں آپ کو کس کو دیکھنا ہے؟ نیچے والوں کو۔ جو لوگ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں وہ کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ مطلب جوتا آپ کے پاس ہے پہننے کے لیے،
ایک آدمی وہ ہے جس کا پیر ہی نہیں ہے. آپ بولیں بھائی اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے, میرے پاس تو صرف جوتا نہیں ہے, پیر تو ہے. صحیح ہے. اب ہمارے یہاں مطلب 400 روپے کا جوتا خریدنے میں ایک لڑکا پہن کے آیا ہوا ہے 3000 والا جوتا, ہم پہنے میں 500 والا, ہمیں شرم آ رہی ہے کیونکہ ہم اس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ اوپر والے سے. ٹھیک ہے, اور اس نے 3000 کا جوتا پہنا ہوا ہے, میں نے 500 کا پہنا ہوا ہے. تو اور اندر نا دل میں ملال پیدا ہو رہا ہے, یار کیا زندگی ہے یار, اور شوق پیدا ہو رہا ہے میں بھی کام کروں, جاب کروں, اور میں بھی 500 کے بجائے کون سا والا جوتا خریدوں 3000. اچھا ہماری سوسائٹی الٹی ہو گئی. اعمال میں ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ نیچے والوں کو. ابے کیا ہے وہ تو ایک بھی نہیں پڑھتا, میں 2 تو پڑھتا ہوں. اعمال میں ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ مطلب اس سے بولو بھائی نماز, بولا اس کو تو دیکھو وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, عید کی بھی نہیں پڑھتا. بولا تم, بولا جمعے کی تو پڑھنے جاتا ہوں نا. دیکھا آپ نے, مطلب ایسے اطمینان دیتے ہیں اپنے آپ کو. کس سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنا؟ اعمال میں کر رہے ہیں اس سے جو نیچے. اچھا اور نعمت میں کس سے کر رہے ہیں؟ اوپر والے سے. ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے, برابر سے کار والا جا رہا ہے تو اس کو دیکھ کے آہیں بھر رہے ہیں, آئے ہائے ایسی کار میرے پاس ہو. وہ کوششیں کر رہے ہیں, مقابلہ کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو سوسائٹی کو جس چیز کا حکم دیا تھا اس نے اس کو الٹا کر دیا پورا. اعمال میں اس نے کس سے مقابلہ کر دیا؟ نیچے والوں سے. اور نعمتوں میں اس نے کس سے مقابلہ شروع کر دیا؟ اسی لیے سب دوڑ لگی ہوئی ہے, بھاگ رہے ہیں سب. جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل کی کوشش میں, جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار کی کوشش میں, جس کے پاس کار ہے وہ نئی ماڈل کی کار کی کوشش میں. صحیح ہے, بس اسی میں بھاگ توڑ لگی ہوئی ہے. اچھا گھر, اچھی فیملی, اچھا فریج, اچھا ٹی وی. اب تو موبائل میں بھی دوڑ لگ گئی, یہ والا موبائل نہیں یہ والا موبائل. مطلب ایک موبائل اگر 6 مہینے آپ کے پاس ہے تو وہ عجیب لگنے لگتا, برا لگنے لگتا. بولا یہ لوں گا, یہ والا ماڈل, یہ والا ماڈل. کپڑوں کے اندر ایک دوڑ ہے اوپر والوں کی. صحیح ہے, شادی کے اوپر اس نے یہ والا کپڑے پہنے تھے, کتنے کے تھے؟ اتنے کے تھے, ہم اتنے کے پہنیں گے. تو الٹا ہو گیا پوری سوسائٹی, مادی دوڑ لگ گئی. اور اس مادی دوڑ کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر صحیح طریقہ, غلط طریقہ سب چل رہا ہے. رشوت بھی لے رہے ہیں, صحیح ہے, برا کام بھی کر رہے ہیں, ملاوٹ بھی کر رہے ہیں, اور کسی طریقے سے پیسے زیادہ آنا چاہیے. کیوں؟ بولا گھر بنانا ہے. وہ گھر کیوں بنانا ہے؟ بولا اس سے اچھا بنانا ہے. صحیح ہے, مطلب اس کا باتھ روم دیکھ کے آ گئے, دعوت میں گئے تو اس کے باتھ روم میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی. آ گئے, دل ملول ہو گیا اندر, آئے ہائے کیا باتھ روم تھا. اب دماغ بنا رہے ہیں ایسا باتھ روم ہم بھی بنائیں گے, ایسا ایسا یہ والی چیز, یہ والی چیز. روزانہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں باتھ روم ہوگی, اس میں کون سی ٹائل لگی ہے, اس میں کون سی ٹائل لگی ہے, پیسوں کی پلاننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ الٹا ہو گیا معاملہ. ایسے معاملے میں ناشکری ہوگی, اور ناشکری کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نعمتیں بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ نعمتیں گھٹا دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. تو آدمی ایک ایسے دائرے میں چلا جاتا ہے جس میں بس وہ پریشان رہتا ہے, الجھا رہتا ہے ہر وقت. ایسے جیسے اس کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہے, وہ پورا زہر اس کے جسم میں پھیلا ہوا ہے, وہ اسی چکر میں چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اعمال کے معاملے میں ہمیشہ کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ اوپر والوں سے. اور نعمتوں کے معاملے میں ہمیشہ کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ نیچے والوں سے. ٹھیک ہے, چلیں اوکے, اللہ حافظ.